بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ دائیں بازو میں درد جگر کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو، کیونکہ بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی علامت ہے۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہیں۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کرتی ہیں: ریشمی کپڑے پہننا، جلد ہضم ہونے والی چیزیں کھانا، زیادہ کھانا، بے فکری اختیار کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ زبان کا خراب ہونا دل کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے بھی شکر گزار رہو جو لوگ تم پر پھینکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے جلد تم پر پھول برسائے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے اسے نیک شریک حیات نصیب ہوتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی سزا انسان کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر شادی کے دن چھینک یا خارش ہو جائے تو بعض لوگ اسے خوشحال زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو بعض لوگ اسے خوشحال زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ نرگس کا پھول سونگھنا بعض بیماریوں سے افاقے کا سبب بنتا ہے۔ سفر کے دوران بلی راستہ کاٹ جائے تو بعض لوگ اسے رکاوٹ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو رکھو، اور کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ اگر دائیں آنکھ سے پانی آئے تو بعض لوگ اسے خوشخبری علامت مانتے ہیں۔ اگر بائیں آنکھ سے پانی آئے تو لوگ اسے غم کی علامت سمجھتے ہیں۔ اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو اسے خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر دائیں یا بائیں جانب سے بال سفید ہوں تو اسے سخاوت کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہنی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ اخلاق وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ باریک دانتوں والی عورت کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ہر رات کے وقت کوا بولے تو بعض لوگ اسے بری خبر کی علامت سمجھتے ہیں۔ پریشانی میں شکن پڑنا غصے کی علامت ہوتی ہے۔ چھوٹی پیشانی کو بعض لوگ بیوقوفی اور غربت کی علامت سمجھتے ہیں۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو، لہذا اپنی بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
تمہارا ایک اچھا عمل 1000 نصیحتوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آپ کے بارے میں کتنا کم سوچتے ہیں تو آپ انہیں متاثر کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ سونے کا معمول باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر بنائیں۔ دیانتداری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ اچھے بیٹے بنو، انصاف پسند بھائی، مہربان شوہر اور اچھے باپ بنو۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور پریشانی پر ختم ہوتا ہے۔ خاموش رہو یا پھر ایسے الفاظ کہو جو خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو تو خدا سے بھی شکایتیں ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان خیالات کو بدلو جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے کل سے بہتر ہو جائیں۔ تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جو کامیابی چاہتے ہیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے نماز کو بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے۔ اگر تم دینے والے ہو تو اپنی حد جانو، لینے والے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں اور کبھی کبھی اتنا گہرا زخم دیتے ہیں جو عمر بھر نہیں بھرتا۔ کامیابی کو دماغ پر اور ناکامی کو دل پر سوار مت کرو۔ نرمی وہ زبان ہے جو بہرے بھی سن لیتے ہیں اور اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جب لفظوں سے کسی کا فرق نہ پڑے تو وہاں خاموشی اختیار کر لینا ہی سب سے بڑی عزت نفس ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے شیر خوفزدہ نہیں ہوتے۔ دوسروں کو جاننا عقل مندی ہے، خود کو جاننا اصل دانائی ہے۔ بولنا سیکھنے میں انسان کو 2 سال لگتے ہیں، لیکن کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ جب غصہ آئے تو انجام کے بارے میں سوچو۔ دوسروں پر قابو پانا طاقت ہے، خود پر قابو پانا اصل قوت ہے۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، تم نے پہلا جھوٹ کب بولا؟ اس نے جواب دیا، جب میں نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ سمجھدار انسان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جبکہ کم عقل انسان چیزوں کا غلام بن جاتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہتی ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اکثر اسی کے لیے ترستا ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ منزل سے زیادہ سفر کی خوبصورتی پر توجہ دیں،
کیونکہ منزل پر پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے مگر یادیں باقی رہتی ہیں۔ دھوکہ ہم قدم نہیں بلکہ اعتبار کی پیٹھ پر سوار ہو کر آتا ہے۔ دھوکہ کھانے والا بیوقوف نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ کپڑے بدلنے سے کردار نہیں بدلتا۔ بار بار موت کے خیال آنا روحانی پہلو، بعض لوگ اسے وسوسہ قرار دیتے ہیں جو انسان کو نا امیدی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ طبی پہلو، یہ ڈپریشن، اضطراب یا وسوسی خیالات کی علامت بھی ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی خوفناک خیال بار بار ذہن میں آتا رہتا ہے۔ پردہ آنکھوں کا ہو یا چہرے کا، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اپنے لہجے میں مٹھاس رکھو کیونکہ لفظوں کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے حسرتوں میں گزارنے کی بجائے خوبصورت یادوں کے ساتھ جینا سیکھو۔